اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوجنٹ لیگل سولوشنز کے ناظرین اور اشرف آسمی ایڈوکیٹ آفیشل کے ناظرین کی آگاہی کے لیے آج ہم کچھ بات کرتے ہیں جو یہ نو کانفیڈنس کی جو ہے ریزولوشن پیش کی گئی ہے پرائم منسٹر کے خلاف۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور اس کا ترقی یافتہ نہ بننے کی وجوہات میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جغرافیکلی ایسے خطے میں واقع ہے کہ جہاں پر جو سپر پاورز ہیں ان کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے۔ ہمارے ساتھ دشمنی بھارت کی ہے جو کہ دنیا کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے، تقریباً 1.5 ارب کے قریب لوگ وہاں پر بستے ہیں۔ جتنے پاکستان میں مسلم ہیں ان سے ڈبل مسلمان ہندوستان میں بستے ہیں۔ اب تجارتی مفادات، مین چیز تو ہے اکنامک پاورز، آئیڈیالوجی جو ہے وہ پس پشت ڈال دی جاتی ہے موجودہ دور میں۔ بات اکنامک پاورز کی ہے، معاشی طاقت کی ہے۔ انگریز نے جب بر صغیر پاک و ہند پر قبضہ کیا تو ان کے پیش نظر بھی معاشی فائدہ اٹھانا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی بنی، ایز اے ٹریڈر برٹش جو تھے وہ یہاں پر آئے اور پھر وہ قابض ہو گئے۔ اس وقت بر صغیر پاک و ہند کی جو حکومت تھی وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ مغل بادشاہت جو تھی وہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ یوں ایسٹ انڈیا کمپنی کو بر صغیر پاک و ہند پر قبضہ کرنے کا موقع ملا۔ اب مسلمانوں کا یہ دور جو ہے 1857 سے 1947 تک کا 90 ایئرز کا پیریڈ بڑا مشکل دور ہے ہندوستان میں۔ انہوں نے جدوجہد کی، تحریکیں چلیں اور پاکستان کو حاصل کرنے کی راہ ہموار کی گئی۔ لیکن ایک بات بڑی اہم ہے اس سارے پس منظر میں کہ مسلمان جو تھے وہ معاشی طور پر انتہائی کمزور ہو چکے تھے اور تعلیم کے میدان میں بھی بہت پیچھے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بر صغیر پاک و ہند میں کسی کھاتے میں ہی نہیں لکھا جاتا تھا۔ ایسے میں تحریک آزادی کے ہیروز جو ہیں، بڑے نام ہیں، اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، کسی ایک کا نام میں نہیں لینا چاہتا، جب بہت سو کا نام لوں گا تو شاید کوئی رہ جائے گا۔ ہر ہیرو نے اپنے اپنے طور پر کام کیا اور اللہ پاک نے پھر یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اور حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکری جدوجہد تھی اس کے نتیجے میں یہ ملک ہمیں ملا۔ پاکستان بننے کے بعد حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات، بھارت کے ساتھ تعلقات اس طرح ہوں گے جس طرح کینیڈا اور امریکہ کے ہیں، ساتھ ساتھ ہیں دونوں کو۔ لوگ صبح آتے ہیں شام کر کے ایک دوسرے کے ملکوں میں، شام کو اپنی جاب سے کاروبار سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس خطے میں جو انریسٹ، بے چینی تھی وہی بڑے جو طاقتیں ان کے حق میں تھی۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد پاکستان جو ہے وہ امریکن بلاک میں، کیپٹلسٹک بلاک میں چلا گیا
روس کو اپنا دشمن بنا لیا، یوں رشیا اور انڈیا کا آپس میں جو ہے وہ دوستی بن گئی، یوں رشیا اور امریکہ کے درمیان جو سخت جنگ جاری رہی، اس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ افغانستان میں لاکھوں لوگوں کی قربانی سے سارا یہ سلسلہ ہوا۔ پاکستان کو معاشی طور پر بھی کمزور کیا جانا دشمن طاقتوں کے لیے اس لیے ضروری تھا کہ یہ اسٹیبل نہ ہو سکے۔ There is no political stability, there will be no economic stability, there will be no prosperity. یہ prosperity ہم سے بہت دور رہ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں بنی، مارشل لا آئے، پولیٹیکل حکومتیں بنی، جو پولیٹیکل حکومتیں بنتی بھی رہی ان کے پیچھے بھی جو تھا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اسٹرینتھ پیچھے تھی، اس کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ پریکٹیکلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں جس طرح کے خطے میں ہم واقع ہیں وہاں پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ آشیرواد حاصل نہ ہو حکمرانوں کو، اور یہ ایسا ہے بھی۔ امریکہ جیسا ملک، وہاں پر پینٹاگون کی اجازت کے بغیر وہاں کا پریزیڈنٹ ایک لفظ نہیں بول سکتا، تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، یہ ملٹری کھا گئی، ملٹری نے یہ کر دیا۔ ملٹری قربانیاں بھی تو دے رہی ہے نا اس ملک کو سروائیو کرنے کے لیے، کیا کھا لیا اس نے؟ آپ کسی کو 1 ارب روپیہ بھی دے دیں اور اسے کہیں تمہاری جان کی ہمیں ضرورت ہے تو وہ دے گا۔ اس لیے یہ حقائق سے آنکھیں چرانے والی بات ہے کہ جو لوگ پاکستان آرمی پر تنقید کرتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر کلچر جو ہے وہ انصاف والا اور سچائی والا کلچر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کلچر سے محرومی کی وجہ سے ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ گھریلو پارٹیز بنی ہوئی ہیں، خواہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، خواہ وہ پاکستان مسلم لیگ کاف ہے، خواہ وہ تحریک انصاف ہے، خواہ کوئی بھی اور پارٹی ہے، JUI ہے۔ اس میں انہیریٹنس کا میٹر بہت زیادہ اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیریٹنس کے اس میٹر کی وجہ سے پاکستانی قوم جو ہے وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہے اور عام لوگوں کو ان کا حصہ نہیں مل پاتا۔ عام آدمی پالیٹکس میں حصہ لینے کے قابل نہیں رہتا۔ تحریک انصاف میں کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، عمران خان نے اپنے بچوں کو تو سیاست میں نہیں ڈالا، لیکن وہی اس کی اپنی ہی لوگ ہیں، ایک خاص مائنڈ سیٹ ہی ہے جس کی وجہ سے پارٹیز جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مہنگائی کا معاملہ ہو یا پولیٹیکل حالات ایسے ہوں، اب عمران خان کے خلاف تحریک اعتماد پیش کر دی گئی ہے موومنٹ کے نو کانفیڈنس موشن، تو اس کو ٹھنڈے دل سے اس کے مختلف جو پیرامیٹرز ہیں اس پر غور کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ تحریک عدم اعتماد سے ملک میں کوئی پراسپیرٹی نہیں آ جانی ہے۔ آپ اس حکمران کو گھر بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ بہت عرصے بعد ایک تھرڈ آپشن کے طور پر آیا تھا۔ بدقسمتی سے اس نے اتنا عرصہ پولیٹکس کی، 20 سال پولیٹکس کے بعد وہ اقتدار پر آیا، اس کے باوجود بھی وہ جو اپنا ٹیم ورک نہیں کر سکا، اس کے پاس ٹیم ہی نہیں تیار تھی۔ حالانکہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس اکانومسٹ پڑے گا، ہم ملک کے معاشی معاملات کو بہتر کریں گے۔ اب اسٹیبلشمنٹ، خاص سول اسٹیبلشمنٹ ہو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ یہ چاہتی ہے کہ عوام جو ہے وہ پرسکون ہو کر زندگی گزارے اور اپنے اپنے پیرامیٹرز میں، اپنے اپنے ڈومین میں رہ کر جو ہے وہ کام کریں، تاکہ ملک کی جو سالمیت ہے اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن جب بے چینی اتنی بڑھ جائے، پیٹرول پرائسز، ڈالر اتنا مہنگا، گھی، چینی، آٹا، دالیں مہنگی، تو لوگ، عام آدمی کی قوت خرید پھر بڑی ویک ہو جاتی ہے، اور عام آدمی کا کو سب سے زیادہ نقصان یہی ہوتا ہے کہ اس کا پھر جو کچن ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب ان حالات میں نو کانفیڈنس کی تحریک پیش کی گئی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہی انداز حکومت،
وہی چہرے، وہی سارا کچھ، نہ تو کوئی ریفارمز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، نہ کوئی آگے آنے والے وقت میں کوئی بہتری نظر آ رہی ہے. صرف چہرہ بدلا جائے گا، اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے. خواہ شہباز شریف، خواہ عمران خان، خواہ نواز شریف، خواہ پیپلز پارٹی کے بلاول یا زرداری یا کسی اور پارٹی کے لیڈر، عملی طور پر نتیجہ ہمیں جو ہے وہ زیرو نظر آتا ہے کہ اس کے بعد پاکستانی عوام کو کیا ملے گا. اب لوگ یہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ اب ناراض ہو گئی، عمران خان کو کارکردگی نہیں دکھا سکا، اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے نا اس کے سر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے اور اجازت دے دی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کو گھر میں بھیج دے عمران خان کو. تو بہرحال بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ حکومتیں چلانا، ادارے چلانا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. خاص طور پر پاکستان جس خطے میں رہتا ہے، اس خطے میں انٹرنیشنل فورسز کا بہت زیادہ انٹرسٹ شامل ہے اور وہ پاکستان کو پھلتا پھولتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. عمران خان صاحب کی یہ شاید خواہش تھی کہ وہ پنجاب کو فلی طور پر اپنے ہاتھ میں رکھیں، جو کہ 60% ہے پاکستان کا. اس لیے انہوں نے عثمان بزدار صاحب جیسے چیف منسٹر یہاں پر لگائے تاکہ حکومت ان کے مکمل کنٹرول میں رہے. کسی اور کو نہیں لگانا چاہتے تھے. یہ بھی ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہو سکتا ہے. پھر عثمان بزدار اور اس کی فیملی پر جو ہے وہ کرپشن کے الزامات لگے. جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز گئی ہیں وہ ساری ہمارے سامنے ہیں. نون لیگ کا کردار، پیپلز پارٹی کا کردار، تحریک انصاف کا. تھانہ کلچر آج بھی اسی طرح، بلکہ اور زیادہ خراب ہو گیا ہے تھانہ کلچر. رشوت کے ریٹ اور بڑھ گئے ہیں. آپ کسی بھی سرکاری محکمے میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. بینگ اے پریکٹسنگ لائر، میں جہاں بھی جاتا ہوں، کسی ادارے سے اگر ہمیں کوئی کام ملتا تو وہاں سے ہمیں کوئی اچھی خبر نہیں ملتی. رشوت دینے کے بغیر کوئی چارہ کہیں بھی نظر نہیں آتا. تو ضرور شوق سے لائیے تحریک عدم اعتماد، لیکن اس سسٹم کو بھی چینج کیجیے نا. اس میں ریفارمز لائیے. سول سروس میں ریفارمز کی سخت ضرورت ہے. گڈ گورننس کے لیے ریفارمز کی سخت ضرورت ہے. جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں وہ سفید ہاتھی بن چکے ہیں. عدلیہ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر بوجھ بن چکی ہے. 40 سال کیس چلتے ہیں. جس ادارے میں بھی چلے جائیں، جس سرکاری محکمے میں بھی چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو رشوت نظر آتی ہے. کوئی کام وہاں پر نہیں ہوتا. تو یہ صورتحال ہے. ان حالات میں ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ پاک، یہ جو بھی تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے، اس کے اندر سے کوئی ایسی چیز برآمد ہو جس سے ملک کے اندر جو ہے عام آدمی جو ہے اس کو کوئی سکھ کا سانس ملے، اس کو کوئی اسٹیبلٹی ملے، وہ کوئی مہنگائی کے جو ظلم میں پستا جا رہا ہے اس سے بچ سکے. بہت شکریہ جی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.